اگر ربط ہو انسان کا، اگر ایمان مضبوط ہو حجت خدا پر، تو انسان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ امام ہیں جو پردہ غیب میں ہیں۔ یہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں، حرمہائے اہل بیت میں جاتے ہیں، وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ کوئی 2-3 سال 40 کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو بڑی حسرتوں کے بعد 40 پہ گئی، اور لوگوں نے منع کیا نہیں جاؤ، آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کا کوئی 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ، لیکن شوق تھا کہ میں 40 پہ جانا ہے، کہ بہت رش ہوتا ہے، کراؤڈڈ جگہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو کہتی ہے میں، میری والدہ، کچھ رشتہ دار، تو جب 40 کے راستے پہ چلتے تھے تو کہتے بچہ میری گود میں ہوتا تھا، جب تھک جاتی تھی تو بچے کو ماں کو دیتی تھی، وہ ویل چیئر پہ تھیں تو بچہ ایزیلی لے لیتی تھیں۔ کہتے چلتے 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 جب بالکل کربلا کی حدود میں داخل ہونے لگے تو رش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کہتا وہ ویل چیئر میں چلا بھی رہی تھی اور بچہ ان کی گود میں بھی تھا، لیکن رش اتنا بڑا کہ بھیڑ میں میرا ہاتھ ویل چیئر سے چھوٹ گیا، اور ویل چیئر آگے اور ہم پیچھے، اس طرح کرتے کرتے بالکل وہ میری ماں مجھے نہیں ملی۔ وہ ویل چیئر پہ بوڑھی خاتون تھی، بچہ ان کی گود میں تھا۔ کہتے بڑا ڈھونڈنے کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ ویل چیئر نظر آیا، اماں مل گئیں، اور میں نے کہا بچہ، کہ بچہ تو ان کی گود میں ہے ہی نہیں۔ اب کہتے کئی سالوں کے بعد خدا نے مجھے یہ بیٹا دیا تھا، دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا ہے۔ اماں بچہ کہاں گیا؟ کب بیٹی، جب ویل چیئر ادھر ادھر گیا، ایک جوان تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ویل چیئر کو چلاتا ہوں۔ کہتا وہ چلا کے سائڈ میں رکا، بچہ رو بہت رہا تھا، اس کو بھوک لگی یا پیاس لگی جو بھی تھا، تو اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے دیں، اور اس نے بچے کو لیا۔ کہ پھر اسی طرح بھیڑ ہوئی اور ویل چیئر آگے پیچھے، اور جوان بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہ کون تھا، کیا تھا؟ کہ نہیں وہ بات نہیں کر رہا تھا، شاید اللہ نے قوت تکلم نہیں دی تھی، شاید گونگا تھا، لیکن مدد کی اس نے میری، اور بچہ اسی کے پاس تھا۔ اب اسے ڈھونڈیں، بس جوان ملے ہی نا۔ یہ ماں کہتی ہے کربلا پہنچے، جہاں بچے گم ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو بتا، وہ کہیں بچے کا نام کیا تھا، نام بتایا۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں اب شیرخوار بچہ کس کو کیا بتائے کہ میری ماں کون ہے، یا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اب 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، بچہ بتا بھی لے، لیکن ایسا بچہ جو بالکل شیرخوار ہے، جس نے لیا اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، کرے تو کیا کرے۔ یہ ماں کہتی ہے ایک دن گزر گیا۔ اب تصور کرے اگر ماں کا بچہ گم ہو جائے اور اتنے سالوں کے بعد خدا اولاد دے، اور پھر وہ بچہ بھی گم ہو جائے، تو کہتی ہیں 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہ ماں رو رو کے بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، بالکل نا امید ہو گئی کہ میرے بچہ تو ابھی ملنا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ڈیلی روتے روتے کبھی امام حسین کے حرم میں جاتی، کبھی حضرت عباس علمدار کے حرم میں آتی، تو آخری دنوں میں یہ صرف حضرت عباس کے حرم میں آتی، اور کہتی مولا میں تو اس لیے آئی تھی کہ خدا اور برکت دے، خدا اور اولاد دے، یہاں تو آنے کے بعد ہمارے بچے ہی چھن گئے، ہمارے بچے ہی چلے گئے۔ کہتے بہت روئی بہت روئی۔ ایک دن حضرت عباس کے حرم میں گئی، اور کہتی میں نے تھوڑی سخت باتیں کی حضرت عباس سے، تو میں نے کہا یہاں آئی تھی، بچہ بھی میں کس سے لے کر جاؤں گی؟ آپ سے ہی لے کر جاؤں گی۔ کہتی رو رو کر مجھے میری آنکھ لگی، خواب کے عالم میں نے حضرت عباس کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ انتظار کریں، کل آپ کو آپ کا بچہ مل جائے گا، اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اپنے عقیدوں کو اتنا کمزور نہ بنایا کر، اور کبھی بھی ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کر۔ کا یہ کہا، اور میں نیند سے اٹھی اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ مولا معافی چاہتی ہوں۔ کہتا جس طرح کہا تھا کل تک آپ کو بچہ مل جائے گا، کہتے اتنے میں کل جب حضرت عباس کے حرم میں آئی اور صحنے حرم میں بیٹھی تھی اور گریہ کر رہی تھی، تو اچانک گریہ کرتے کرتے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ میرے بچے کے رونے کی آواز ہے۔ تو ماں نے کہا اب آواز سے کیسے پہچان سکتی ہو، اتنی بھیڑ ہے، آپ کا بچہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے ہی بچے کی آواز ہے۔ تو یہ ماں اس آواز کو سنتے سنتے، خواتین، عرب خواتین بیٹھی تھی ان کی بھیڑ میں، دیکھا ایک خاتون ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور قریب گئی اور قریب گئی، اور جب گود پہ نگاہ ڈالی تو رو کر کہنے لگی یہ تو میرا ہی بچہ ہے، اور اس خاتون کی گود سے بچہ لیا،
زار و قطار ہونے لگی، میرا بچہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ خاتون بھی زار و قطار ہو رہی تھی کہ ہاں آپ کا ہی بچہ ہے، بس کچھ دن امانتاً میرے پاس تھا۔ تو کہا کہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں کربلا کے ساتھ والے گاؤں کی ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والی عورت ہوں، کہ 40 جب آتا ہے تو ہر عراقی منت مانتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ زائران ابا عبداللہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بھیڑ کسی کے پاس گوسفند ہیں، بکریاں ہیں، وہ ذبح کرتا ہے، دکاندار ہے اپنی چیزیں دیتا ہے، کوئی گھر لے جاتا ہے زائروں کے کپڑے دھوتا ہے، کوئی جرابیں دھوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں پاؤں دباتا ہے۔ ایک مومن نے کہا میں نے کھانا لیا اور اتنی شدت بھری گرمی اور کھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، رش بہت تھا، تو میں بیچ راستے کے جو بیچ میں پول ہوتے ہیں وہاں پہ میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ اب گرمی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، تو میں نے اچانک دیکھا میرے اوپر سایہ آ گیا۔ کہتا ہے میں نے شکر خدا ادا کیا اور کھانا کھایا 10-15 منٹ۔ اب میں نے کہا یہ سایہ کہاں سے؟ مڑ کے دیکھا ایک لمبا عرب جو ہے وہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو موقع والے نے کہا یہ اتنا غریب ہے، کہتا ہے میں حسین کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے قد بڑھا دیا ہے، تو جو لوگ کھانا کھاتے ہیں میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے کیا بن جائے؟ سایہ بن جائے۔ تو جو کر سکتا ہے زائران ابا عبداللہ الحسین کے لیے انجام دیتا۔ تو یہ خاتون کہتی بہت غریب ہوں میں، بہت غریب ہوں میں۔ تو میں نے امام حسین حضرت عباس سے آ کر شکوہ کیا، میں نے کہا حضرت عباس سے علمدار، جن کے پاس مال ہے مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، واشنگ مشینیں، کپڑے دھو رہے ہیں، مولا میں بیوہ، میں غریب، میں کیا کروں؟ میں کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل ہے امام حسین کی خدمت کروں۔ کہتے خواب میں حضرت عباس آئے، تو حضرت عباس نے کہا خدا نے ابھی آپ کو ایک بچہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی چھاتی میں دودھ ہے۔ تو کہا کہ میرے حرم کی زیارت میں جانا، وہاں ایک بچہ آپ کو ملے گا جو پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، 3 دن اسے گھر میں رکھنا اور اپنا دودھ پلانا، ہم یہی قبول کر لیں گے بطور نذرانہ کہ آپ نے ہمارے ایک ننھے سے زائر کی کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے۔ اور کہا کہ 3 دن کے بعد میرے حرم کے صحن میں آنا، اس کی ماں آئے گی، بچہ اس کے حوالے کر دینا۔ تو کہتی ہے میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے بچہ کہاں سے ملے گا، ایک دن ایک جوان تھا، اس کی گود میں بچہ تھا اور زار و قطار ہو رہا تھا، اور میں نے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ وہ اشارتاً سمجھا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کسی کا ہے، لیکن یہ اتنا بھوکا ہے، اسے آپ کچھ نہ کچھ دیں یا کچھ کریں، آپ خاتون ہیں۔ کہتی مجھے وہ خواب حضرت عباس یاد آ گیا، میں فوراً اس کو گھر لے گئی، 3 دن میں نے اس بچے کی خدمت کی، اسے دودھ پلایا۔ آج منتظر تھی، ڈیلی آتی تھی کہ کب اس کی ماں آتی ہے اور مجھ سے بچہ لے کر جاتی ہے۔ یہ کنیکشن اگر انسان کا اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہونا، یہ عقیدہ اگر انسان کا مضبوط ہو جائے کہ جتنا آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو فکر ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا بچہ اگر گمراہی میں چلا جائے، نادانیوں میں چلا جائے، ایک باپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔